السلام علیکم لسنرز، آئیے فاروق انجم کے اس دلچسپ ناول ستمگر کی 5ویں قسط سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ طفیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا اور اسے اب کیا کرنا ہے۔ نظر کو جب اس نے فون کیا تو وہ بولا کیوں نہیں، کہیں وہ ان کے ہاتھ تو نہیں آ گیا۔ اس خیال نے جیسے طفیل کو اور بھی بے چین کر دیا۔ وہ فوراً گودام کی چھت سے نیچے اترا اور ایک طرف جانے لگا تو اچانک وہ رک گیا۔ اس نے سوچا کہ سکندر اس جگہ پہنچ گیا ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا بہت ضروری تھا، اور اب اگر اس نے ان تینوں سے خود کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تو بھی سکندر بھی کیوں کرے۔ بہتر ہے کہ وہ ان کو کھول دے۔ ان کی قسمت میں ہوا تو وہ بھاگ جائیں گے، ورنہ سکندر انہیں پکڑ لے گا۔ یہ سوچتے ہی طفیل نے اپنے موبائل فون کی لائٹ روشن کی اور وہ کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے گودام میں بنے ٹیڑھے میڑھے راستے سے ہوتا ہوا نکڑ میں دیوار سے بنائے ہوئے راستے سے دوسری طرف چلا گیا۔ کوئی عام آدمی اس جگہ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف بھی بہت سا کباڑ پڑا ہوا تھا۔ طفیل کو راستہ معلوم تھا۔ وہ ان تینوں تک پہنچ گیا۔ وہ تینوں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر باندھے تھے اور پاؤں بھی کھلے نہیں تھے۔ طفیل کو محض یہ بات یہاں تک لے آئی تھی کہ کہیں وہ تینوں سکندر کے ہاتھ نہ لگ جائیں، کیونکہ وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ سکندر کو فائدہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ طفیل نے ایک کے ہاتھ کھولے اور تیزی سے اسی راستے کی طرف چل پڑا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ اسی راستے سے ہوتا ہوا وہ دوسری نکڑ میں دیوار سے بنے ہوئے راستے سے دوسری طرف چلا گیا۔ طفیل جلدی میں ناصر کے ہاتھ کھول گیا تھا۔ ناصر نے ہاتھ کھلتے ہی جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے منہ میں ٹھسا کپڑا نکال کر پھر اس نے اپنے پیر کھولے اور بولا، کوئی ہے؟ اسے پاس سے ہی ہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ناصر کی آواز سن کر ریتا اور خرم بولنے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن اپنے منہ میں ٹھسے کپڑے کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ مکمل اندھیرا تھا۔ اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد ناصر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر بولا، فکر نہیں کرو، میں آزاد ہو گیا ہوں، بالکل اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ناصر ایسے ہی اندازے سے کچھ آگے بڑھا، پھر دائیں مڑا، چند قدم چلا تو اس کا ہاتھ کسی کے سر سے ٹکرایا۔ تم شاید خرم ہو، ایک منٹ، ناصر نے ٹٹولتے ہوئے اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تلاش کیے اور اس کے ہاتھ کھول دیے، پھر اسی طرح اس نے اس کے پیر بھی کھول دیے۔ آنکھوں سے پٹی اور منہ سے کپڑا خود خرم نے نکال دیا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ خرم نے پوچھا۔ معلوم نہیں، بہت اندھیرا ہے، ناصر نے جواب دیا۔ ردا کہاں ہے؟ خرم نے پوچھا۔ اپنے قریب اسے ہاتھ سے تلاش کرو، ناصر کہہ کر خود بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ اچانک خرم کا ہاتھ ردا سے ٹکرایا تو وہ چلایا، مل گئی۔ کہاں ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ اب تم مجھے تلاش کر لو، میں اسے کھولتا ہوں، خرم کہہ کر اندھیرے میں اس کے ہاتھوں تک پہنچا اور رسی کھول دی۔ ہاتھ کھلتے ہی جلدی سے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اس نے اپنے منہ سے کپڑا نکالا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تب تک خرم اس کے پیروں کی رسی بھی کھول چکا تھا۔ شکر ہے ہم آزاد ہو گئے، ردا کے منہ سے نکلا۔ ناصر آواز کی سمت بڑھا اور اس نے خرم کو پکڑ لیا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، لگتا ہے کہ یہاں کوئی روشن دان بھی نہیں ہے، ناصر نے کہا۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، خرم بولا۔ کیسے نکلیں گے؟ ناصر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں وہ کیسے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ ناصر، تم آگے آ جاؤ، تمہارے پیچھے میں رہوں گا اور آخر میں ردا ہوگی۔ ایک دوسرے کا اگر ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے ہمیں، خرم نے کہا۔
پھر ان کی ترتیب اسی طرح بن گئی کہ سب سے آگے ناصر، پھر خرم اور آخر میں رتا تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ناصر نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے لگے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف چل رہے ہیں۔ نظر کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ وہ بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سکندر کو خوب جانتا تھا۔ نظر کو اپنی بھلائی اسی میں نظر آ رہی تھی کہ وہ سکندر کو صحیح سمت لے جائے تاکہ اسے اپنی غلطی اور جھوٹ کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے وہ سکندر اور اکبر کو اس گودام تک لے آیا جو طفیل کی ملکیت تھا، اور اسی گودام سے اس گودام کی طرف راستہ جاتا تھا جہاں وہ تینوں قید تھے۔ سکندر اور اکبر اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے تعاقب میں اسلم تھا۔ اسلم اس وقت تو اس جگہ سے بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن آگے جا کر وہ ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں نے نظر کو پکڑ لیا ہے، اور جب وہ دونوں نظر کو لے کر گودام کی طرف چلے تو اسلم بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے ہو گیا تھا۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم؟ سکندر نے دائیں بائیں جائزہ لیا۔ یہ طفیل کا گودام ہے، نظر نے بتایا۔ وہ خود کہاں ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ یہیں کہیں ہوگا۔ اور وہ تینوں کہاں ہیں؟ سکندر بولا۔ اس طرف راستہ جاتا ہے اور وہ تینوں ساتھ والے گودام میں قید ہیں، نظر نے صاف بتا دیا۔ چلو وہاں۔ سکندر نے اسے آگے کی طرف دھکا دیا، اور اس کے ساتھ ہی سکندر اور اکبر نے اپنے اپنے ریوالور نکال لیے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور دیکھ کر نظر کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی تھی۔ وہاں اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس الماری میں بیٹری رکھی ہوئی ہے، نظر نے ڈرتے ہوئے پہلے ہی بتا دیا تاکہ وہاں جا کر اسے ان کے تشدد کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ نکالو بیٹری، سکندر کا لہجہ تہکمانا تھا۔ نظر نے ڈرتے ڈرتے اس الماری کی طرف قدم بڑھائے اور ایک پٹ کھول کر ایک بڑی بیٹری نکال لی۔ پھر وہ ان کے آگے آگے چلنے لگا جبکہ وہ دونوں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ بے خبر تھے کہ اسلم بھی ان کے پیچھے بے آواز قدم اٹھا رہا ہے۔ جس راستے سے ہوتا ہوا طفیل اس گودام میں پہنچا تھا، اسی راستے سے نظر بھی ان کو اس گودام تک لے گیا۔ اس جگہ اندھیرا تھا۔ نظر نے جو ہی قدم اندر رکھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرچ لائٹ کی تیز روشنی دور تک گئی کہ اسی گودام میں موجود وہ تینوں جو اندھیرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، اچانک روشنی دیکھ کر اسی جگہ رک گئے۔ کوئی آیا ہے، ناصر نے سرگوشی کی۔ ان کے پاس لائٹ بھی ہے، خرم کا لہجہ بھی دھیما تھا۔ ہوشیار رہنا اور اسی جگہ رک جاؤ، ناصر نے کہا، اور تینوں پرانے کباڑ کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ گودام میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اور اکبر اسی جگہ رک گئے۔ سکندر نے اشارہ کیا تو اکبر نے نظر کے ہاتھ سے سرچ لائٹ لے لی۔ کہاں ہیں وہ؟ سکندر نے پوچھا۔ اس طرف باندھے ہوئے ہیں، نظر نے جواب دیا۔ اس جگہ تک لے کر چلو، سکندر بولا۔ نظر چلنے لگا اور اس کے ساتھ سکندر اور اکبر بھی چلنے لگے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر اسلم بھی چل رہا تھا۔ اس کے لیے چلنا آسان تھا کیونکہ اس سے آگے روشنی تھی۔ اسلم چاہتا تو اسی وقت سکندر اور اکبر کو مار کر اپنا حساب برابر کر دیتا، لیکن وہ ابھی ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پہلے ان تینوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کباڑ کے ساتھ لگے تینوں کی طرف روشنی پڑ رہی تھی۔ ناصر جلدی سے ایک طرف ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی خرم اور ردا بھی اس طرف ہو گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ روشنی قریب آ رہی تھی۔ وہ کسی طرف بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس اندھیرے میں بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ روشنی اور بھی پاس آ رہی تھی۔ روشنی اور بھی پاس آ رہی تھی۔ تینوں کباڑ کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ اتنی روشنی وہاں ہو گئی تھی کہ پہلی بار ان تینوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ ناصر نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے چپ اور ساکت کھڑے رہنے کی تاکید کی۔ کہاں لے آئے ہو تم؟ سکندر کی خوشیلی آواز نے تینوں کو چونکا دیا۔ یہ ساتھی باندھے ہوئے ہیں، نظر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تینوں چلتے ہوئے ٹھیک اس جگہ پہنچ گئے جہاں کباڑ کی ایک طرف وہ تینوں لگ کر کھڑے تھے۔ اگر سکندر ذرا سا دائیں جانب چلتا تو وہ تینوں اس کے سامنے ہوتے۔ یہاں تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے،
सिकंदर इस जगह रुकते ही बोला। नज़र के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसकी खैरा निगाहें सर्च लाइट की रोशनी के साथ इस जगह मुंजमद थीं जहां इन तीनों को बांधा हुआ था। वो कुर्सियां खाली थीं और फर्श पर रस्सियां दिखाई दे रही थीं। वो तीनों कहाँ गए? नज़र खुद ही बुड़बुड़ाया। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? सिकंदर ने नज़र को सर के बालों से पकड़कर झंझोड़ा। बेचारा नज़र इसके हाथ में किसी खिलौने की तरह झूल रहा था। वो सामने कुर्सियों पर बांधे हुए थे। नज़र ने झूलते हुए तकरीबन रोने के अंदाज में खाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया। सिकंदर ने इसकी बात सुनते ही इसे छोड़ा और सर्च लाइट की रोशनी में खाली कुर्सियों और फर्श पर पड़ी रस्सियों को देखने लगा। वो वहां बांधे हुए थे तो फिर कहाँ गए? सिकंदर फिर नज़र की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे पता नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। नज़र ने अपने हाथ इनके आगे बांध दिए। तू सच कह रहा है? सिकंदर ने अपनी निगाहें इसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा। मैं सच कह रहा हूँ, वो तीनों इसी जगह थे। तो फैल कहाँ मिलेगा? इसका मुझे मालूम नहीं है। शायद कहीं भाग न गया हो। शायद वो इन तीनों को भी अपने साथ ले गया हो। जब तुझे कुछ पता ही नहीं है और आगे सब कुछ हमने ही करना है, तो फिर तू किस काम का? सिकंदर ने कहा और रिवाल्वर इस पर तानते ही गोली चला दी। गोदाम में गोली की आवाज़ बम की तरह सुनाई दी और मारे खौफ के रिदा के मुंह से चीख निकल गई। लड़की की चीख सुनकर सिकंदर और अकबर ने चौंक कर अंधेरे में दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। अकबर ने सर्च लाइट सीधी की और दाएं बाएं इसकी रोशनी डालने लगा। वो तीनों मजीद कबाड़ के सामान के साथ चिपक गए थे। खुर्रम ने रिदा के मुंह पर हाथ रख दिया था। रिदा के मुंह से गैर इरादी तौर पर चीख निकली थी। वो खुद भी फौरन संभल गई थी। असलम इनसे कुछ फासले पर था, इसलिए वो रिदा के मुंह से निकलने वाली चीख नहीं सुन सका था। अलबत्ता वो ये देख रहा था कि हाथ में पकड़ी हुई सर्च लाइट की रोशनी पूरे गोदाम में रक्स कर रही है। कोई लड़की है इस जगह? सिकंदर सर्च लाइट की रोशनी के ताक़ुब में देखते हुए बोला। वो जो कोई भी इस जगह है वो बाहर निकल आए, वरना नतीजा बुरा होगा। अकबर धाड़ा। असलम समझा शायद ये ऐलान उसके लिए है। वो मजीद होशियार होकर एक तरफ खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर मजबूती से पकड़ लिया और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार हो गया। जबकि वो तीनों भी अपनी जगह तैयार खड़े थे, लेकिन इस शदीद अंधेरे में किसी तरफ भी भागना मुमकिन नहीं था। दरअसल ये गोदाम कई सालों से बंद था। इस जगह 2 शराकतदार काम करते थे। गोदाम एक शराकतदार के नाम पर था, जबकि दूसरे की भी सरमायाकारी थी। जब दोनों के दरमियान चपकलिश हुई और कारोबार बंद करके तकसीम का अमल शुरू हुआ तो बात बिगड़ गई और बात अदालत तक जा पहुंची। कई महीनों के बाद जब कोई फैसला होता तो दूसरा फरीक कोई और नुक्ता निकाल के सामने ले आता और इस तरह फिर अदालत सच जाती और गोदाम का शटर खुल ही न सका। जब दोनों शराकतदार अदालत की तरफ बढ़े तो एक ने इस गोदाम के रोशनदान तक बंद कर दिए थे। शटर को उसने ताला लगाया तो दूसरे ने ताले के ऊपर ताला लगा दिया। तुफैल का गोदाम इससे मुल्हिक था, इसलिए इसने दोनों के झगड़े का ये फ़ायदा उठाया कि अपने गोदाम से रास्ता भी बना लिया और इस गोदाम में मौजूद सामान को भी बेचने लगा। अदम अदायगी की वजह से बिजली भी कट चुकी थी और अंदर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। सिकंदर एक तरफ खड़ा था और अकबर के एक हाथ में सर्च लाइट जबकि दूसरे हाथ में रिवॉल्वर था। वो बेख्याली में कदम उठाते हुए बिल्कुल खुर्रम के बराबर में खड़ा हो गया। खुर्रम ने अपनी सांस रोक ली थी। अकबर सर्च लाइट से सामने देख रहा था। सर्च लाइट की मदद से खुर्रम ने देखा कि सिकंदर कुछ आगे फासले पर दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। खुर्रम के लिए यह अच्छा मौका था। इस जगह से भागने के लिए हिम्मत दिखानी ही थी। इसने रिता का हाथ छोड़ा और बर्क रफ्तारी से एक हाथ अकबर के हाथ में पकड़ी सर्च लाइट पर रखा और दूसरे हाथ से इसे कुव्वत से धक्का दिया कि सर्च लाइट खुर्रम के हाथ में आ गई और अकबर दूर जा गिरा। खुर्रम ने लाइट पकड़ते ही बंद कर दी और रिदा का हाथ पकड़ लिया। अकबर ने नीचे गिरते ही फायर खोल दिया। क्या हुआ है? सिकंदर चिल्लाया। किसी ने मेरे हाथ से लाइट छीन ली है और मुझे धक्का दिया है, अकबर बोला। फायर बंद कर दो, सिकंदर ने कहा।
تم کہاں ہو؟ کہیں ہم ایک دوسرے کو ہی فائر نہ مار دیں۔ اکبر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خرم ایک طرف چلنے لگا۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس لیے وہ اسی طرف چلنے لگے۔ کچھ چلنے کے بعد خرم نے ایک لمحے کے لیے لائٹ روشن کی اور ایک نظر روشنی کی مدد سے راستہ دیکھ کر بند کر دی۔ وہ تیزی سے اسی طرف چلنے لگا۔ اس طرف روشنی ہوئی ہے، سکندر بولا، اور جو ہی وہ چلا وہ اکبر سے ٹکرایا۔ خرم اسی طرح روشنی کرتا اور راستہ دیکھتا اور اس طرف چل پڑتا۔ اسی طرح دائیں بائیں چلتے اس نے ایک بار پھر دوسرے روشنی کی مدد سے دیوار میں راستہ دیکھ لیا۔ وہ اس طرف بھاگ پڑے۔ اسلم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک طرف کھڑا تھا، وہ بے بس تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سکندر اور اکبر کھڑے تھے۔ جب اکبر کے ہاتھ میں سرچ لائٹ تھی اور وہ دائیں بائیں روشن کر رہا تھا تو سکندر نے سامنے دیوار دیکھی تھی، اور جن کرسیوں پر ان تینوں کو باندھا تھا وہاں پاس ہی فرش پر ایک موٹا مضبوط سریا دیکھا تھا۔ سکندر اندازے سے اس طرف بڑھنے لگا اور فرش پر اس سریے کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ کوشش کرنے کے بعد وہ اس سریے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سکندر تم کہاں ہو؟ اکبر کی آواز آئی۔ تم جہاں ہو اسی جگہ رک جاؤ، سکندر بولا۔ سکندر اس طرف بڑھنے لگا جس طرف اسے اندازہ تھا کہ وہاں دیوار ہے۔ چلتے چلتے وہ دیوار سے ٹکرا گیا۔ اپنے ہاتھ سے دیوار کی تسلی کرنے کے بعد اس نے موٹے سریے کا ایک ہی بار کیا تو دیوار بغیر پلاسٹر کی اینٹ نکل کر باہر جا گری اور روشنی کی لکیر اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سکندر سریا مار مار کر اینٹیں نکالنے لگا۔ سکندر اینٹیں نکال رہا تھا، اس کے عقب میں اکبر کھڑا تھا اور اس کے پیچھے اسلم تھا۔ گودام میں روشنی پھیل گئی۔ اسلم دونوں کو اپنے سامنے صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا ریوالور سیدھا کیا اور اپنے سامنے کھڑے اکبر کی گردن کا نشانہ لے لیا۔ اس سے پہلے کہ اسلم فائر کرتا، سکندر نے گھوم کر اکبر کی طرف دیکھا اور اس کے عقب میں کھڑے اسلم پر نظر پڑ گئی۔ سکندر چلایا، اکبر جھک جاؤ! اکبر اسی وقت جھک گیا۔ اسلم کے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی دیوار پر جا لگی اور اسی اثنا میں سکندر نے اس پر فائر کھول دیا۔ اسلم کی خوش قسمتی تھی کہ گولی کچھ فاصلے پر خطا ہو گئی اور اسلم کو اس جگہ سے نکل کر اندھیرے میں گم ہونے کا موقع مل گیا۔ سکندر نے اکبر کو اشارہ کیا اور دونوں دیوار میں بنے راستے سے باہر نکل گئے۔ وہ تینوں طفیل کے گودام میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں روشنی تھی۔ خرم نے لائٹ ایک طرف پھینکی اور اس دروازے کی طرف بڑھے جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ ناصر نے روک لیا۔ شاید باہر کوئی ہو۔ پھر کیا کریں؟ خرم نے پوچھا۔ کوئی دوسرا راستہ دیکھیں۔ ناصر نے متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا تو انہیں اوپر جاتی سیڑھیاں دکھائی دیں۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ اوپر جا کر کیا کریں گے؟ ردا بولی۔ آؤ دیکھتے ہیں، ناصر کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے خرم اور ردا بھی چلی۔ اوپر وہی چھت تھی جہاں طفیل نے بیٹھ کر فون کیے تھے۔ اوپر پہنچ کر وہ ایک طرف چل پڑے۔ آگے چھت ختم ہو جاتی تھی۔ تینوں نے نیچے دیکھا تو نیچے بے تحاشا پلاسٹک کی خالی بوتلوں کا انبار تھا اور سامنے جانے کے لیے کئی گلیاں نکل رہی تھیں۔ یہ راستہ ٹھیک ہے، ناصر نے کہا۔ نیچے جائیں گے کیسے؟ ردا نے پوچھا۔ کودنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، خرم بولا۔ نیچے کودنا پڑے گا؟ ردا حیرت زدہ ہوئی۔ پلاسٹک کی بوتلیں ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا اور باتیں کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7-8 فٹ کا فاصلہ ہے، خرم نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ناصر نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ خرم نے بھی وقت ضائع نہیں کیا اور ردا کو لے کے نیچے کود گیا۔ خالی بوتلوں پر یکے بعد دیگرے دھماکے ہوئے اور دائیں بائیں کام کرتے لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ تینوں پھرتی سے اٹھے اور پلاسٹک کی خالی بوتلوں کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے باہر نکلے اور اپنی طرف دیکھتے ہوئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس گلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جہاں کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس وقت کباڑ مارکیٹ میں ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اسی شہر میں کباڑ مارکیٹ سے کچھ دور ایک پوش علاقے میں رہائش پذیر کروڑ پتی باپ کی بیٹی کو اغوا کرنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ اس کروڑ پتی شخص کا نام شمس الدین تھا۔ اس نے چھوٹے پیمانے سے کاروبار شروع کیا تھا
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار بڑی وسعت اختیار کر گیا تھا۔ شمس الدین بہت مطلبی اور خود غرض انسان تھا۔ اس کے کئی دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اپنے دشمنوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے زبردست حل نکالا تھا۔ اس حل کی وجہ سے اس کے دشمن پس پردہ چلے گئے تھے۔ شمس الدین کا ایک دشمن ایسا تھا جو اسے ہر حال میں برباد کرنا چاہتا تھا۔ اس کی چند وجوہات میں سے ایک تو یہ تھی کہ وہ شمس الدین کی کامیابیوں سے بہت جلتا تھا۔ دوسری وجہ شمس الدین کی بیٹی تھی جس کا نام عینی تھا اور اس کی طاقت بنی ہوئی تھی۔ اس خفیہ دشمن نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر عینی کا وجود ختم ہو جائے تو شمس الدین کمزور ہو جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ شمس الدین ایک ڈرپوک شخص تھا، اس لیے اس نے اپنی ڈھال کے لیے اپنی بیٹی عینی کو استعمال کیا تھا۔ یہ سوچ کر اس دشمن نے عینی کو اغوا کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ کسی کے کانوں کان بھی خبر نہیں تھی کہ کیا سوچا گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کرنے والا کون ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ عینی کو اغوا کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ عینی کو اپنی دوست کی شادی کے لیے خریداری کرنے جانا تھا۔ اس پر 2 خفیہ نگاہیں جمی ہوئی تھیں جو شمس الدین کے گھر میں تھیں، اور ان نگاہوں کے بارے میں کسی کو شک بھی نہیں تھا۔ وہ نگاہیں جو دیکھ رہی تھیں ایک ایک پل کی خبر موبائل فون کے ذریعے آگے پہنچا رہی تھیں۔ عینی اپنی دوست کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی تو اس کے باہر جانے کی اطلاع ان لوگوں کو مل چکی تھی جو باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عینی خود کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کے برابر میں اس کی دوست کرن برائے جمان تھیں۔ دونوں باتیں کر رہی تھیں اور اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کے عقب میں آنے والا گھر سے ہی ان کے پیچھے کار میں چلا آ رہا ہے۔ عینی نے کار مال روڈ کے بڑے شاپنگ سینٹر کے پورچ میں روکی اور دونوں باہر نکل کر شاپنگ سینٹر میں چلی گئیں۔ دونوں اس شاپنگ سینٹر میں 1.5 گھنٹے تک شاپنگ میں مصروف رہیں۔ بل ادا کرنے کے بعد وہ پھر کار کی طرف چلی گئیں۔ عینی نے کار کا دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر شاپنگ بیگ رکھے، اور جو ہی وہ کار میں بیٹھی اور اس کی دوست کرن نے ایک بیگ کار کے اندر رکھا ہی تھا کہ ایک شخص برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ اس نے کرن کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا اور کار کے اندر بیٹھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا پسٹل عینی کے ماتھے پر رکھ کر تہمانہ لہجے میں بولا، چپ چاپ کار یہاں سے نکالو ورنہ گولی مار دوں گا۔ عینی یکدم گھبرا گئی۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور کار بیک کر کے اس جگہ سے نکال کر دور لے گئی، جبکہ کرن گمسم اسی جگہ کھڑی رہی۔ دائیں بائیں بہت سی کاریں کھڑی تھیں اور یہ واقعہ ان کاروں کے درمیان ہوا تھا، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس جگہ کیا ہوا ہے۔ کرن کچھ دیر تو اسی جگہ کھڑی رہی اور پھر اس نے اپنا موبائل فون نکال کر عینی کے باپ شمس الدین کو فون ملایا۔ شمس الدین بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد آواز آئی، انکل میں کرن بول رہی ہوں۔ گھبرائے ہوئے انداز میں کرن نے کہا، بولو بیٹا کیا بات ہے؟ شمس الدین کے لہجے میں اطمینان تھا۔ انکل کوئی آدمی عینی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، کرن نے بتایا۔ کیا؟ شمس الدین کے لہجے کا اطمینان یکدم کافور ہو گیا اور اس کے لہجے میں حیرت کا سمندر بھر گیا۔ کرن نے ساری بات تفصیل سے بتائی تو شمس الدین نے سننے کے بعد کہا، تم ابھی میرے پاس گھر پہنچو اور ابھی اس واقعے کا ذکر کسی سے مت کرنا، جلدی میرے پاس پہنچو۔ کرن نے اسی وقت ٹیکسی پکڑی اور سیدھی شمس الدین کے پاس گھر پہنچ گئی۔ شمس الدین مضطرب اپنے اسٹڈی روم میں کرن کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی کرن آئی اس نے فوراً اسے اپنے اسٹڈی روم میں بلا لیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شمس الدین نے آتے ہی پوچھا۔ انکل اچانک ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، کرن گھبرائی ہوئی تھی۔ تم نے اس کا کسی سے ذکر تو نہیں کیا؟ شمس الدین نے پوچھا۔ نہیں، کرن نے نفی میں سر ہلایا، میں نے بھی گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا، عینی کی ماں سے بھی بات نہیں کی، میں نہیں چاہتا کہ بات پھیلے اور عینی کو وہ کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں۔ شمس الدین کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ متفکر تھا۔ انکل اب کیا ہوگا؟ تم گھر چلی جاؤ اور میں پھر کہتا ہوں کہ کسی سے کوئی ذکر نہ کرنا، مجھے ابھی ان کے فون کا
انتظار کرنا پڑے گا، شاید ان کا کوئی مطالبہ ہو، شمس الدین سوچتے ہوئے بولا۔ انکل، پولیس کو اطلاع کر دیں۔ ہرگز نہیں، میری بیٹی کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پولیس کو اگر آپ اطلاع کریں گے تو بات باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ کرن نے کچھ مزید کہنا چاہا، لیکن شمس الدین نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، وہاں تو بالکل بھی نہیں بتانا، ورنہ وہ پاگلوں کی طرح شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ابھی ان کے فون کا انتظار ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ شمس الدین نے کہتے ہوئے جیب سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا کہ وہ چل رہا ہے۔ مجھے اینی کی بہت فکر ہو رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ شمس الدین کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں یہیں رک جاتی ہوں، کرن نے کہا۔ تم ابھی گھر چلی جاؤ اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، میں تمہیں بتاتا رہوں گا، اور اگر ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو پھر مجھے پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ شمس الدین بے چینی سے بیٹھ گیا۔ کرن نے دیکھا کہ شمس الدین اس اچانک صدمے سے بہت پریشان ہو گیا ہے۔ وہ بار بار فون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کرن بار بار شمس الدین کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ بہت مضطرب تھا، چہرہ پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا، اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ کرن خود بھی پریشان تھی۔ ایک بار پھر شمس الدین نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور فی الحال کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ کرن نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شمس الدین نے اپنے فون کی طرف دیکھا، اسے اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی اس کے اسٹڈی روم کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا ہے۔ اغوا کرنے والا اینی سے کار ڈرائیو کراتے ہوئے کافی آگے آیا تھا۔ وہ سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس شخص نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اینی کو حکم دیا، کار آہستہ کر دو۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کار کی رفتار کم کرتے ہوئے پہلی بار اینی نے زبان کھولی۔ چپ رہو، اس نے بڑے اطمینان سے کہہ کر پیچھے گردن گھما کر دیکھا۔ ایک کار بڑی تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ اس شخص نے پھر اس سے کہا، کار ایک طرف روک لو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دوں گی۔ اینی نے پھر بولنے کی ہمت کی، کیونکہ اس شخص کا ریوالور ابھی تک اس کی پسلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اینی ایسی صورتحال کا زندگی میں پہلی بار سامنا کر رہی تھی۔ کار روک دو اور چپ رہو۔ اس بار اس شخص کا لہجہ کچھ درست تھا۔ اینی یکدم ڈر گئی اور اس نے کار ایک طرف روک دی۔ اسی اثنا میں ان کے پیچھے آنے والی کار ان کے برابر آ کر رکی۔ اندر سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے آتے ہی ایک رومال اینی کے منہ پر رکھ دیا۔ اینی نے تھوڑی سی مزاحمت کی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس آدمی نے دائیں بائیں دیکھا اور بھی کار کے اندر بیٹھے آدمی سے کہا، کار کی ڈگی کھولو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے پھرتی سے اینی کو کار سے باہر نکالا اور اسے اٹھا کر اسی کی کار کی ڈگی میں لٹا دیا۔ جس نے اینی کو اغوا کیا تھا وہ پوری اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کام سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال بھی کار کی ڈگی میں ہی پھینک دیا اور ڈگی بند کر دی۔ تم اسے لے کر پہنچو اور یاد رکھنا کہیں رکنا نہیں، تم لاپرواہ ہو جاتے ہو، اس آدمی نے اغوا کرنے والے سے کہا۔ میں سیدھا اسی جگہ پہنچوں گا، اس نے تسلی دی اور کار میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ کار واپس ہو گئی۔ کار چلاتے ہوئے اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں۔ پان اور سگریٹ کی اسے شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ آدمی روٹی کھانے کے بغیر تو رہ سکتا تھا، لیکن پان کے بغیر اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو جاتا تھا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ کہاں سے وہ پان اور سگریٹ خریدے۔ راستے میں کوئی دکان نہیں آئی تو سامنے کباڑ مارکیٹ آ گئی۔ وہ اس جگہ کئی بار آیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کباڑ مارکیٹ شروع ہوتے ہی آگے گلی میں پان سگریٹ کی دکان ہے اور اس کے پان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو یہ اطمینان تھا کہ اینی ڈگی میں بے ہوش ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بڑے اطمینان سے پان سگریٹ خرید سکتا ہے۔ اس طرح اس کے لیے سفر جاری رکھنا آسان رہے گا۔ سامنے کباڑ مارکیٹ آ گئی۔ اس نے اسی جگہ کار کھڑی کی کہ اگر وہ چند قدم آگے پان کی دکان پر چلا بھی جائے تو پوری کار کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کار کھڑی کی، سامنے پان والی دکان دیکھی جہاں چند گاہک کھڑے تھے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا
اور چابی اندر لگی چھوڑ کر وہ پان والی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ خرم، ناصر اور رتا مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے سڑک کی طرف آ گئے۔ خرم نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس جگہ لوگوں کا رش تھا، ہر دکان پر گاہک تھے۔ دراصل وہاں دکانیں تھیں، گودام وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اب بھاگنا بند کر دو اور اطمینان سے چلتے رہو۔ خرم نے دونوں کو بھاگنے سے روک دیا۔ وہ تینوں برابر چلنے لگے۔ اب جانا کہاں ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ پہلے اس جگہ سے تو نکلو، خرم بولا۔ ہوشیار رہنا، وہ لوگ ہماری تلاش میں ہوں گے، ردا نے خبردار کیا۔ میں مسلسل دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں۔ خرم کی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ تینوں نے چلتے ہوئے وہ پان کی دکان عبور کی۔ وہ شخص بڑے اطمینان سے اپنے پان بنوا رہا تھا اور دکان میں موجود ٹیلی ویژن پر کرکٹ کا میچ آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اس کار کے پاس پہنچ گئے۔ ناصر نے کار کے اندر جھانکا اور چابی دکھائی دی۔ خرم، یہ کار فرار کے لیے کیسی رہے گی؟ ناصر نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ خرم نے اس کی طرف دیکھا۔ کار کے اندر چابی لگی ہوئی ہے اور آس پاس کوئی نہیں ہے، ناصر نے بتایا۔ بھاگنا تو ہے۔ خرم نے بھی چابی لگی دیکھ لی۔ پھر وقت ضائع نہ کرو اور فوراً بیٹھ جاؤ، ناصر نے کہتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی اس نے باقی دروازوں کے لاک کھولے۔ یکدم کار کے دروازے کھلے اور وہ اندر بیٹھ گئے۔ ادھر اس نے انجن جگایا، ادھر اس شخص کی نظر کار پر پڑی اور وہ اسی جگہ سے چلایا، میری کار! ناصر نے کار بریک کی اور یکدم آگے بڑھا دی۔ کار دھول اڑاتی سڑک پر دوڑنے لگی۔ وہ پیچھے چلانے لگا، ارے میری کار! ارے کوئی روکو اسے! اس آدمی کے پاس لوگ جمع ہو گئے، کچھ اس سے ہمدردی کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا، کار لاک نہیں کی تھی؟ اس آدمی کے منہ سے نکلا، نہیں۔ تبھی تو وہ لوگ لے گئے۔ کار کھلی چھوڑی ہوئی تھی، چور نے لے جانی ہی تھی۔ وہ آدمی تبصرہ کرتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ پولیس کو اطلاع کر دو بھائی، فوراً، ایک نے مشورہ دیا۔ وہ آدمی پولیس کو کیسے اطلاع دے سکتا تھا؟ وہ اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا بتائے کہ اس کی کار کیسے چوری ہو گئی ہے۔ اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وہ پان لینے اترا تھا اور کار کو لاک نہیں لگایا تھا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ سوچتے سوچتے اس نے اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر چلایا، تم سب لوگ جاؤ، میں خود کچھ کر لوں گا۔ وہ آدمی کہہ کر آگے چلا گیا۔ اسے اطلاع تو دینی ہی تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ غضب ہو گیا، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا ہوا؟ جلدی پھوٹ! دوسری طرف سے وہ گرجا۔ مجھے تیز پیشاب آیا تھا، میں نے کار روکی اور جو ہی باہر نکلنے لگا، پیچھے سے ایک کار آئی، اس میں سے دو آدمی باہر نکلے۔ ایک نے میرے سینے پر پستول رکھ دیا اور وہ کار لے کر فرار ہو گئے۔ اس نے نئی کہانی گھڑ لی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ چیخا۔ کچھ کرو، وہ زیادہ دور نہیں گئے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کباڑ مارکیٹ سے آگے کھڑا ہوں۔ وہ تیز تیز چل بھی رہا تھا تاکہ وہ کباڑ مارکیٹ سے آگے نکل جائے۔ تمہیں جو بھی کرنا تھا وہ تم وہاں پہنچ کر نہیں کر سکتے تھے؟ جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ اب اسی جگہ رکنا، میں تجھے کال کرتا ہوں۔ اسے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، فون بند کر دیا۔ وہ آدمی تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کباڑ مارکیٹ سے بہت دور آ کے نکل جائے تاکہ اصل بات پیچھے ہی دب جائے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے ایک رکشے والے کو روکا اور اس میں بیٹھ کر آگے چلنے کو کہا۔ شمس الدین نے اپنے کان سے فون الگ کیا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی تھی، آنکھیں مرجھا گئی تھیں اور سردی کے باوجود ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی شمس الدین کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اور اس کا بے جان جسم ایک طرف لڑک جائے گا۔ اپنے کان سے اپنی گود تک بمشکل اس کا ہاتھ آیا اور وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسی اثنا میں اس کے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی درخشاں بیگم نمودار ہوئی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اسٹڈی روم میں بند ہو، خیریت تو ہے؟ شمس الدین تو جیسا قوت گویائی سے محروم ہی ہو گیا ہو۔ وہ ساکت مرجھائے چہرے کے ساتھ اپنے اعصاب ڈھیلے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ درخشاں بیگم نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، شمس کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ درخشاں بیگم نے کہتے ہوئے اسے چھوا تو جیسے یکدم شمس الدین کو ہوش آ گیا ہو۔
بہت بری خبر ہے۔ شمس الدین اب اس بات کو چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ درخشاں بیگم کو تشویش ہونے لگی۔ ہماری بیٹی عینی اغوا ہو گئی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ درخشاں بیگم کا جسم کانپ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابھی مجھے فون آیا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ معلوم نہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ابھی کچھ نہیں کہا۔ شمس الدین کی مریل سی آواز تھی۔ تم نے پولیس کو اطلاع دی؟ درخشاں بیگم نے پوچھا۔ ابھی صرف تمہیں بتایا ہے، شمس الدین بولا۔ گھر کی پولیس ہوتے ہوئے تم نے ابھی تک اطلاع نہیں دی؟ میں ابھی فون کرتی ہوں، وہ خود عینی کو ڈھونڈ لیں گے۔ درخشاں بیگم اپنے شوہر کی نسبت کچھ بہادر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور ایک نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر میں رابطہ ہو گیا۔ درخشاں بیگم نے وقت ضائع کیے بغیر کام کی بات کرتے ہوئے کہا، تم کہیں بھی ہو فوراً میرے پاس گھر پہنچو۔ تمہاری منگیتر عینی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے سکندر۔ یہ وہی سکندر تھا جو خرم، ناصر اور ردا کے پیچھے تھا۔ روشن خان اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اسلم بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اسلم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ دونوں کے درمیان حائل خاموشی کو روشن خان نے توڑا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ وہ تینوں سکندر کے پاس نہیں ہیں، اور سکندر اس کوشش میں ہے کہ وہ تینوں اس کے قابو میں آ جائیں، اور یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ سکندر کی یہ ساری کوشش ردا کے لیے ہے، کیونکہ میں نے خود اس کے منہ سے یہ بات سنی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اسلم نے اس کی بات سے اتفاق کیا، لیکن میرے ہاتھ سے موقع نکل گیا اور وہ دونوں بچ گئے۔ سکندر کو ختم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، روشن خان سوچتے ہوئے بولا۔ بھلا کیوں؟ اسلم نے جاننا چاہا۔ وہ ردا کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ کیسا عیاش ہے میں جانتا ہوں۔ وہ اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک ردا اس کے ہاتھ نہ آ جائے، اور اگر ردا اس کے ہاتھ آ گئی تو میں ردا تک کبھی نہیں پہنچ سکوں گا، روشن خان نے وضاحت کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سکندر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سکندر ہی ہے جو آپ کے اور ردا کے درمیان میں ہے۔ ایک بار پھر اسلم نے روشن خان کی بات کو تسلیم کیا۔ کوئی منصوبہ بناؤ کہ میں سکندر کو راستے سے ہٹا دوں، روشن خان نے اس کی طرف دیکھا۔ بہت آسان ہے، اسلم جو پہلے ہی سکندر کے لیے خار کھائے بیٹھا تھا ایک دم بولا۔ کیسے آسان ہے؟ روشن خان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سکندر جانتا ہے کہ جو اس کے دل میں ردا کے بارے میں ہے وہ آپ نہیں جانتے، یعنی کہ ابھی دوستی سلامت ہے۔ اگر وہ دوست بن کے آپ کی کمر میں چھرا گھونپ رہا ہے تو آپ بھی دوست کے روپ میں اس کا سر کاٹ دیں۔ اسلم اس کی طرف جھکا۔ لیکن کیسے؟ روشن خان نے آگے کا راستہ پوچھا۔ سکندر کو اپنے فارم ہاؤس میں بلا لیں، آگے کا سارا کام میرا، نہ اس کی لاش ملے گی اور نہ کوئی سراغ۔ اسلم کی آواز میں پھنکار سی آ گئی۔ روشن خان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر دیر نہ کریں۔ مجھے دیر کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ ردا کو میں کھونا نہیں چاہتا، اور خرم کے پاس میرے 40 لاکھ روپے ہیں۔ روشن خان نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور سکندر کا نمبر ملا کر کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر کے بعد سکندر کی آواز آئی۔ کیا بات ہے روشن خان؟ کیا خبر ہے؟ روشن خان نے پوچھا۔ بس ناک کے نیچے سے نکل گئے ہیں، سکندر نے بتایا۔ وہ کیسے نکل گئے؟ روشن خان نے چونکنے کی اداکاری کی۔ پوری کوشش کے باوجود نکل گئے، لیکن میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پیچھے اسلم کیا کر رہا تھا؟ کون اسلم؟ ایک دم روشن خان انجان بن گیا۔ اپنے جگری دوست اسلم کو بھول گئے ہو کیا؟ سکندر بولا۔ اچھا، تم اس اسلم کی بات کر رہے ہو؟ مجھے عرصہ ہوا میں اس سے ملا نہیں، اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو۔ روشن خان کا جواب سن کر سکندر سوچنے لگا۔ روشن خان نے اپنا اعتماد مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا، اگر وہ اس جگہ تھا تو سینہ چھلی کر دیتے اس کا۔ کوئی بات نہیں، بچ گیا وہ بھی، لیکن وہ وہاں کر کیا رہا تھا؟ یہ وہ خود ایک دن اپنے منہ سے بتائے گا، سکندر نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ کوئی بات ہے؟ کوئی کام ہے؟ میں نے کل رات باربیکیو کی پارٹی رکھی ہے اپنے فارم ہاؤس میں۔ اس وقت میں ردا کی وجہ سے بہت ٹینشن میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذہن کو سکون ملے۔ چند گھنٹے دوستوں کے ساتھ گزریں گے تو توانائی مل جائے گی۔ تم کل رات آ جانا۔
ابھی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا ابھی میں جواب نہیں دے سکتا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ سکندر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور روشن خان کی نگاہیں اسلم کے چہرے پر ساکت ہو گئیں۔ سکندر اور اکبر کار میں سوار تھے اور اکبر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا۔ روشن خان کے فون سے پہلے اسے اینی کی ماں کا فون آ گیا تھا کہ اینی اغوا ہو گئی ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اکبر نے پوچھا۔ بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ مثلاً کیا؟ اکبر بولا۔ مثلاً یہ کہ اینی کو کس نے اغوا کیا ہے، اسلم وہاں کیا کر رہا تھا، اور روشن خان سب کچھ بھول کر باربیکیو کی پارٹی کیوں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ردا کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ سکندر نے کہا۔ اینی کو کس نے اغوا کیا ہے اس کا تو پتہ چلا لیں گے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اسلم اور روشن خان ایک چھتری لیے کھڑے ہیں۔ اکبر نے اپنا خیال عیاں کیا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سکندر نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اسلم ہمارا دشمن ہے اور روشن خان کا وہ خاص آدمی ہے۔ بھلا وہ دونوں ہمارے سامنے کبھی نہ ملے ہوں، لیکن تم بھی جانتے ہو اور میں بھی اس بات کا علم رکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو۔ اسلم اس جگہ تک کیسے پہنچا یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور تمہارا پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پارٹی کے پیچھے روشن خان کی کوئی سازش ہو سکتی ہے، اکبر نے کہہ کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور بھی اس کی نظریں سامنے مرکوز ہو گئیں۔ اس اثنا میں شمس الدین کا گھر آ گیا۔ کار اندر چلی گئی، دونوں کو اسٹڈی روم میں بھیج دیا۔ وہاں شمس الدین اور درخشاں بیگم نڈھال سے برائے جمان تھے۔ سکندر کو دیکھتے ہی درخشاں بیگم ایک دم اٹھی اور بولی، دیکھو سکندر، ہماری اینی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ سکندر کرسی لے کر شمس الدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ شمس الدین غمناک حالت میں اغوا کے بارے میں بتانے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو سکندر نے پوچھا، کوئی فون آیا تھا؟ ہاں ابھی آیا تھا، شمس الدین نے کہا۔ مجھے بتائیں وہ فون کال کس نمبر سے آئی تھی؟ سکندر نے جلدی سے شمس الدین کا موبائل فون پکڑ لیا۔ شمس الدین اپنا موبائل فون دیکھنے لگا۔ اچانک وہ بولا، ارے اس میں تو سارے فون ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ سکندر نے شمس الدین کے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ واقعی آنے اور جانے والی کالوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ سکندر کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آپ کے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ سکندر نے پوچھا۔ ہم دونوں ہی اس کمرے میں بیٹھے ہیں، بس نوکر آتا جاتا رہا تھا، لیکن اس نے تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، درخشاں بیگم نے جواب دیا۔ سکندر نے سوچا اور بھی کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آپ فکر نہیں کریں، میں کچھ کرتا ہوں، جلدی کوشش کرو، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ شمس الدین نے مرجھا لہجے میں کہا۔ اپنی بیٹی اینی کی منگنی سکندر جیسے نڈر پولیس آفیسر سے کر کے دراصل شمس الدین نے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ سکندر کی جب سے اینی سے منگنی ہوئی تھی، شمس الدین کے کئی مخالف تو خود ہی چپ ہو گئے تھے۔ اینی اسی وجہ سے اپنے باپ کی طاقت بن گئی تھی۔ سکندر نے شمس الدین کی بات سن کر تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، اینی کو کوئی نقصان پہنچانے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سے کسی نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو فوراً مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ سکندر اور اکبر کمرے سے باہر نکلے تو سامنے نوکر سے سامنا ہو گیا۔ وہ ایک ٹرے پر پانی رکھے اسٹڈی روم کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بڑی ہوشیاری سے ایک پرچی سکندر کی طرف بڑھا دی اور سکندر نے وہ پرچی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ جب سے اس کی منگنی اینی سے ہوئی تھی، سکندر نے اس کو اس گھر میں ملازم رکھوا دیا تھا۔ دراصل وہ اس کا ایک خاص آدمی تھا۔ سکندر اس سے اس گھر کی ہر بات پوچھتا رہتا تھا۔ اس بات کا علم اکبر کو بھی تھا۔ دونوں اپنی کار میں بیٹھے اور جب کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تو اس دوران سکندر نے جیب سے وہ پرچی نکال کر پڑھی اور اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ کیا لکھا ہے پرچی میں؟ اکبر نے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ وہ ملازم ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے، وہ میرا قابل بھروسہ بندہ ہے، اسے اس گھر میں ملازم رکھوانے کا میرا ایک مقصد تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر اس نے پرچی پر کیا لکھا ہے؟ اکبر کو جاننے کی جلدی تھی۔ سکندر نے بتایا،
पर्ची पर लिखा है कि एनी को शमशुद्दीन ने खुद अगवा करवाया है। नासिर कार चलाते हुए शहर से बहुत दूर निकल गया था। तवील सड़क पर ट्रैफिक आ जा रही थी। खुर्रम ने कहा, हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। मेरा ख्याल है कि तुम कार किसी मुनासिब जगह पर रोक दो। अब तक इस कार की चोरी की इत्तला पुलिस को हो चुकी होगी और हम इस कार की वजह से पकड़े जा सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, नासिर बोला। तुम कार की रफ्तार और भी तेज कर लो ताकि जितनी जल्दी हो सके हम दूर निकल जाएं, रिदा ने कहा। मैं मजीद इस कार में सफ़र करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम इसे रोक दो ताकि हम ये कार छोड़ दें, खुर्रम बोला। किसी दूसरे शहर में दाखिल होने से पहले हमें एक कार छोड़नी पड़ेगी वरना खतरा है, नासिर ने दूर तक देखते हुए कहा। अचानक खुर्रम का हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी जैकेट की इस जगह पर चला गया जहां इसने रकम रखी थी। वो चौंक सा गया। इसने फौरन अपनी जैकेट उलट कर देखा तो इसकी चीखें निकल गई। ये क्या हुआ? क्या हुआ? नासिर के साथ साथ रिदा भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। पैसे नहीं हैं, खुर्रम ने बताया। कहाँ गए? देखो, ये जगह उथड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इस कमीने ने बेहोशी की हालत में मेरी तलाशी ली थी और इसी ने वो पैसे निकाल लिए हैं। खुर्रम के लहजे में तासुफ था। बुरा हो इस कमीने का, रिदा चिल्लाई। इसके साथ ही इसने अपनी पैंट की जेबें देखीं। इसने अपनी जेबों में जो पैसे रखे थे वो मौजूद थे। लगता है कि इसने मेरी तलाशी नहीं ली। मेरे पास तुम्हारे दिए हुए पैसे मौजूद हैं। चलो, कुछ तो खर्चा है। खुर्रम सिवाय उदास होने के और क्या कर सकता था। नासिर ने सड़क के किनारे शहर के हुदूद का पढ़ा तो इसने कार की रफ्तार कम कर दी। शहर आने वाला है, यहीं कहीं कार छोड़ देते हैं। तुम आगे कार रोक दो। वो देखो, बाएं जानिब एक झोंपड़ा सा बना हुआ है। लगता है कि वो खाली है। खुर्रम ने आगे इशारा किया। सड़क से कुछ हटकर दरख्तों के बीच एक झोंपड़ा बना हुआ था। वो एक तरफ से टूटा हुआ था जबकि एक हिस्सा सलामत था। शायद किसी फकीर ने इस जगह आरजी डेरा डाला हुआ था। नासिर ने इस झोंपड़े के करीब कार रोक दी। तीनों एक साथ बाहर निकले। खुर्रम ने तवील अंगड़ाई ली और चलता हुआ कार की डिग्गी के पास टेक लगाकर खड़ा हो गया। नासिर भी इसके पास आ गया। पैसों के जाने का अफसोस हो रहा है? इसका क्या अफसोस करना? मेरे हक हलाल के पैसे होते तो फिर तो बहुत अफसोस होता। वो जैसे आए थे उसी तरह चले गए। सोच रहा हूँ हम भागकर परेशानी में फंस गए हैं, खुर्रम बोला। बस अब परेशानी ख़त्म होने वाली है। हम वो शहर छोड़ आए हैं और अब आगे कहीं गुम हो जाएंगे। नासिर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे रिदा की फिक्र हो रही है। खुर्रम ने एक नज़र रिदा की तरफ देखा। रिदा कुछ फासले पर झोंपड़े को खड़ी देख रही थी। इसकी क्या फिक्र है? मैं चाहता हूँ कि रिदा को कहीं महफूज जगह पर पहुँचा दूँ, खुर्रम ने कहा। इसका तो कोई है ही नहीं, नासिर बोला। इसी बात ने परेशान किया हुआ है कि इसका कोई भी नहीं है और वो कहाँ जाएगी, खुर्रम ने कहा। अचानक दोनों चौंके। थप 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 की आवाज़ आने लगी थी। दोनों ने बैक वक्त रिदा की तरफ देखा। रिदा इनसे बेनियाज झोंपड़े को देख रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। ये कैसी आवाज़ है? खुर्रम बोला। मैं खुद हैरान हूँ। नासिर की भी समझ में नहीं आया। एक बार फिर थप थप की आवाज़ आई तो दोनों ने चौंक कर कार की डिग्गी की तरफ देखा। आवाज़ कार की डिग्गी से आ रही थी। इसके बाद मुसलसल थप थप की आवाज़ आई तो नासिर ने आगे बढ़कर डिग्गी खोल दी। डिग्गी का बोनट खुर्रम ने उठाया तो एकदम डर कर पीछे हट गया। इसी असना में नासिर भी उसके पास आ गया। डिग्गी के अंदर एनी लेटी हुई थी और लंबे लंबे सांस ले रही थी। खुर्रम और नासिर इसकी तरफ हैरान निगाहों से देख रहे थे। बाहर की ताज़ा हवा एनी के अंदर गई तो इसे होश आने लगा। इसने एक दो बार आंखें खोलकर इन दोनों की तरफ देखा। फिर इसने उठने की कोशिश की और खुद ही बमुश्किल कार की डिग्गी से बाहर निकल आई। कार के सहारे खड़े होकर एनी ने तवील सांस लेकर अपने अंदर एनर्जी भरी और फिर पूरी तरह से आंखें खोलकर इन दोनों को बारी बारी देखा। कौन हो तुम? नासिर ने पूछा। मुझे नहीं जानते, एनी ने मशकूक निगाहों से देखा। हम नहीं जानते, नासिर ने नफी में गर्दन हिलाई। नासिर का जवाब सुनकर एनी ने घूमकर
کار کو غور سے دیکھا۔ اس کی نمبر پلیٹ پڑی اس کی کار تھی۔ اس کار میں اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، اینی کہتی ہوئی پیچھے آئی۔ جھونپڑے کے پاس کھڑی رتا بھی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ خرم اور ناصر کے پاس ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ خود بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ ہم نے اغوا کیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ناصر کو سن کر حیرت ہوئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ سے جتنا پیسہ چاہے لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اینی نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم نے آپ کو اغوا نہیں کیا اور ہم شریف لوگ ہیں۔ ہم نے بس یہ کار چرائی تھی کیونکہ ہماری جان کو خطرہ تھا، ناصر نے کہا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اینی کو یقین نہیں آیا۔ ہمارا یقین کرو، بلکہ ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں جانا ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، ناصر بولا۔ اینی کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ناصر کی اس بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر انہوں نے اغوا نہیں کیا تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ اپنے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اچانک پیچھے سے رتا نے آ کر پوچھا تو اینی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کار کی ڈگی میں بند تھی، خرم نے بتایا۔ اس کار کی ڈگی میں؟ رتا کو سن کر حیرت ہوئی۔ اینی نے تینوں کو باری باری دیکھا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ اچانک وہ گرنے لگی تو رتا نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ کار کے اندر ایک پانی کی بوتل پڑی تھی جو اینی کی ہی تھی اور کسی نے استعمال نہیں کی تھی۔ ناصر جلدی سے وہ پانی کی بوتل لے آیا اور رتا نے بوتل اس کے منہ کو لگا دی۔ خرم سوچ رہا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اینی کو پانی پینے کے بعد اپنے جسم میں مزید توانائی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر ان تینوں کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تم لوگوں نے مجھے سچ مچ اغوا نہیں کیا؟ آپ ہمارا یقین کریں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم ایک مصیبت سے بھاگ رہے تھے اور وہاں سے فرار کے لیے ہمیں یہ کار خالی ملی اور ہم اس میں سوار ہو کے یہاں تک آ گئے اور یہی سچ ہے۔ خرم نے اینی کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اینی کو ان کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ وہ بولی، مجھے گاڑی تک لے جاؤ، میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ناصر، تم ایسا کرو کہ گاڑی اس جھونپڑے کے پیچھے لے آؤ تاکہ کسی کی نظر اس گاڑی پر نہ پڑے، خرم نے آتی جاتی ٹریفک کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے، ناصر نے کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کی اور جھونپڑے کے پیچھے اس طرح سے کھڑی کر دی کہ اب آتی جاتی ٹریفک میں سے کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ دونوں لڑکیاں کار کی پچھلی سیٹ پر جبکہ دونوں لڑکے آگے بیٹھ گئے۔ میرا نام رتا ہے، یہ ناصر اور یہ خرم ہے، رتا نے تعارف کرایا۔ مجھے اینی کہتے ہیں۔ اینی نے بھی اپنا نام بتا دیا۔ تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟ رتا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، اینی نے مختصر جواب دیا۔ کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا چاہتی ہو؟ رتا بولی۔ میں اپنے گھر فون کرنا چاہتی ہوں، اینی نے کہا۔ اس کی بات سن کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رتا نے جواب دیا، ہم تینوں کے پاس فون نہیں ہے۔ یہاں سے چلو کسی جگہ جا کر فون کرتے ہیں، اینی بولی۔ دراصل ہم کار اس جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں اس کار کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں، خرم نے اپنا اندیشہ بیان کیا۔ یہ کار میرے نام ہے اور اس کے ڈیش بورڈ میں گاڑی کے کاغذات بھی ہوں گے، اینی نے کہا۔ خرم نے ڈیش بورڈ کھولا تو واقعی کار کے کاغذات موجود تھے۔ کاغذات تو موجود ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پی سی او پر جا کر میں اپنے ڈیڈ کو فون کرتی ہوں، وہ شہر کے بہت بڑے بزنس مین ہیں، ہماری مدد کو وہ فوراً آ جائیں گے۔ اینی کا خوف معدوم ہو گیا تھا۔ ناصر اور خرم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ناصر نے کار اسٹارٹ کر دی۔ کار ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگی۔